السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، آج کی ہماری دوسری لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تلاش لیلۃ القدر کی عبادات میں آج بھی پچھلی رات کی طرح ہم مختصر سا ایک بیان سنیں گے انشاءاللہ تعالی، جو کہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے دوسری نشانی پر ہوگا۔ پچھلی رات ہم نے پہلی نشانی کے تعلق سے جانا، اور آج انشاءاللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دوسرا کیا ہے؟ دھوئیں کے بعد دجال۔ تو آج انشاءاللہ ہم اسی تعلق سے جانیں گے، اسی کی تفسیر اپنی محفل میں لیں گے۔ تو میری عزیزو، آئیے آج کی اس محفل کی شروعات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ کرتی ہوں۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو کہ بے انتہا مہربان، نہایت رحم فرمانے والے ہیں، اور بے پناہ درود و سلامتی ہے صاحب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل و عیال، آپ کے اصحاب، آپ کے کل ماتبین پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وآلہ اصحابہ اجمعین۔ عزیز دینی بہنوں، الحمدللہ، تو آئیے ہم شروعات کرتے ہیں صحیح مسلم کی اس حدیث جو کتاب الفتن سے ہے، جس کے راوی حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جزیرے عرب کے لوگوں سے جہاد کرو گے اور اللہ تعالیٰ اسے فتح کر دے گا، پھر ایران سے جہاد کرو گے، اللہ اسے بھی فتح کر دے گا، پھر اس کے بعد روم سے جنگ کرو گے، اسے بھی اللہ فتح فرمائیں گے، پھر تم دجال سے جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا۔ میری عزیز بہنوں، صحیح مسلم کی اس حدیث میں یعنی کہ آمد دجال کی خبر دی گئی ہے، ظہور دجال کی۔ اسی طرح صحیح مسلم کتاب الفتن کی اور ایک حدیث ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ایران کا بادشاہ یعنی کہ کسریٰ مر چکا ہے، اب اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا۔ تو میری بہنوں، یہ کسریٰ کون ہے؟ کسریٰ ایران کے بادشاہ کی پہچان، اس کا نام۔ جیسے کہ ہم دیکھتے نا کہ کسی بھی ملک میں آج بادشاہت کا زمانہ نہیں ہے، سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ، تاکہ آپ جانو، کیونکہ آج کا زمانہ تو ایسا ہے، میری نوجوان بچیاں تقریباً بادشاہ کے نام سے ہی ارے کون سوچ رہی ہوں گی، کیونکہ تھوڑے ہی نا ہم بادشاہت کے زمانے میں ہیں۔ تو دیکھا، پہلے بادشاہت ہوا کرتی تھی، جیسے آج حکومت، جیسے کہ ایم ایل اے ہے، ایم پیز ہے، سی ایم، پی ایم، ایسے لوگ حکومت کرتے، ایسی پہچان ہے۔ پہلے کیا تھا؟ بادشاہ ہوا کرتے تھے حکومت کرنے والے۔ تو جیسے اب ہم جانتے ہیں نا کہ دیکھو، اب کسی ملک کے پی ایم، اب اسی اپنے ہی ملک کے پی ایم کا نام دیکھیے، کبھی کوئی رہے تو کبھی کوئی، کبھی کوئی، حالانکہ ان کا اپنا ذاتی نام کچھ اور ہوتا ہے، لیکن لوگ اس مرتبے کی وجہ سے ان کو پی ایم کہہ کر پکارتے ہیں، پرائم منسٹر۔ اسی طرح سے کسی کو سی ایم کہتے ہیں، چیف منسٹر، کسی کو ایم ایل اے کہتے ہیں، کسی کو ایم پی کہتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ ان کے نام نہیں ہوتے جو ان کے پیدائش سے ان کے والدین نے دیے ہیں، بلکہ یہ اس عہدے کے نام ہوتے ہیں جس پر وہ قائم ہونے کی وجہ سے وہ ان کی پہچان بنتے ہیں۔ تو اسی طرح کسریٰ ایران کے بادشاہ کی پہچان تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کسریٰ مر جائے گا، پھر اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا، اور جب قیصر مر جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا۔ قیصر روم کے بادشاہ کی پہچان۔ اسی طرح جیسے ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں نا، قرآن مجید میں بھی مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو اب کوئی بھی بادشاہ ہوتا، وہ رمینسا ہو یا یعنی کہ دوسرا کوئی اور ہو، لیکن اسے فرعون کہتے تھے عہدے کی وجہ سے۔ اور اسی طرح سے یعنی کہ عراق کے بادشاہ کو نمرود کہا جاتا تھا، ایسے پہچان ہوتی تھی ان کی، یہ ان کے اپنے ذاتی نام نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے۔ تو میری بہنوں، فرمایا قیصر کے مرنے کے بعد پھر کوئی دوسرا قیصر نہ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد مبارک فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
تم لوگ ان دونوں ملکوں کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، یعنی کہ ایران اور روم کے، تو اس طرح اللہ تم کو غلبہ دیں گے اس ملکوں پہ، پھر تم اس مال کو، ان خزانوں کو راہ اللہ میں خرچ کرو گے۔ میری عزیز دینی بہنوں، یہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارک ہیں جن کے ذریعے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ وقت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو ظاہر ہوں گے، ظہور دجال سے پہلے جو حالات پیش آئیں گے ان کے تعلق سے اب ہم یہ جانیں گے کہ دجال کب نکلے گا۔ میری بہنوں، حدیث میں آتا ہے، جیسے اس حدیث کے راوی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آبادی مدینہ منورہ کی خرابی کا باعث بنے گی۔ بیت المقدس فلسطین کی وہ مسجد جس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، بیت المقدس اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو میری بہنوں، مقدس گھر تو یہی ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں نا، وہاں کے جو حالات ہے پرقطر، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ ایسے آباد ہوگا کہ اس کی وجہ سے مدینہ ویران ہو جائے گا، مدینۃ المنورہ ویران ہو جائے گا، یعنی کہ اس کی خرابی کا باعث بنے گا وہاں کی آبادی۔ یہ وقت کے ساتھ اللہ کی طرف سے پیش آنے والے حالات ہیں۔ اور میری عزیزو، مدینہ منورہ کی خرابی سے جنگوں کی ابتدا ہو جائے گی۔ حدیث کے الفاظ ہے، اور جنگوں کے ظہور کے بعد، یعنی کہ جب جنگوں کا ظہور ہوگا، وہ جنگیں دھیرے دھیرے حالات ایسے پلٹیں گے کہ لاسٹ جو ہوگا وہ قسطنطنیہ یعنی کہ استنبول فتح ہوگا۔ قسطنطنیہ استنبول کا ہی نام ہے، اس زمانے میں یہ نام تھا۔ اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال ظاہر ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ آپ نے ارشاد فرمانے کے بعد یہ معاملہ فرمایا کہ آپ نے اپنا دست مبارک یعنی کہ ہاتھ، وہ صحابی جو اس حدیث کے راوی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کندھے پر رکھا، یعنی تھپکتے جیسا نہ رکھتے نے ایسے، اور فرمایا کہ یہ بات اسی طرح یقینی ہے اے معاذ جس طرح تیرا وجود یہاں یقینی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ یہ ہوگا، ایسے حالات ہوں گے، اور پھر ان حالات کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ اور میری بہنوں، آئیے جانتے ہیں دجال کا معنی کیا ہے، دجال کا مطلب کیا ہے۔ دجال کا مطلب، دجال دجل سے ہے نا، اس کا مادہ کیا ہے، دجل۔ دجل جس کے معنی ہوتے ہیں دھوکہ، فریب، پریشان کرنا، یہ اپنے مطلب کے لیے دنیا کو دھوکہ دینا، لوگوں کو دھوکہ دینا، اس کو دجل کہتے ہیں۔ تو اسی سے دجال ہے، کیونکہ دجال جو ہوگا وہ جب ظاہر ہوگا تو لوگوں میں دھوکے کو عام کرے گا۔ وہ جو بھی دکھائے گا دنیا کو، وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا نا۔ اس کے ساتھ جتنے بھی ایسی چیزیں ہوں گی سب دھوکہ ہوں گی۔ جیسے کہ اس کے ساتھ جنت ہوگی، جو جنت دکھائے گا دنیا کو، اور اس کی جنت جہنم ہوگی، دھوکہ ہے نا۔ اسی طرح وہ جہنم دکھائے گا اور اس کی جہنم جنت ہوگی، اور وہ لوگوں سے کہے گا کہ جو اس کو مانے گا وہ اس کو اپنی جنت میں داخل کرے گا، لیکن جب وہ جنت میں داخل کرے گا جس کو، وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا، اور وہ کہے گا جو مجھ کو مانے گا نہیں، میں اسے دوزخ میں ڈال دوں گا، دوزخ میں پھینک دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کی آگ میں کود جانا، لیکن اس کی جنت کی طلب نہ کرنا، کیونکہ اس کی جنت جہنم ہے اور اس کی جہنم جنت ہوگی، تو اس کو نہیں ماننے والوں کو جہنم میں پھینک دے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا، ہمیشہ کے لیے وہ بندہ جنتی ہو جائے گا جو اس کو نہیں مانے گا، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے گا۔ تو اسی لیے دجال ہے، دجال کہا گیا، دجل، دھوکہ ہی دھوکہ، چاروں طرف سب کچھ اس کی طرف سے دھوکہ۔ وہ دکھائے گا اناج نکال کر، برسات لا کر، یہ سب دھوکے کا رہے گا، سب مثنوی۔ تو میری عزیزو، اسی سے دجال ہے۔ اور دجال کو ایک نام مسیح دجال بھی کہتے ہیں۔ مسیح جس کے دو معنی ہم کو ملتے ہیں لغت میں، ایک ہے لفظی جو معنی ہے اس کے دو ملتے ہیں، وہ ایک ہے پھیر دیا جانا، مسیح کے معنی پھیر دیا جانا، اور دوسرا معنی ملتا ہے سیاحت کرنے والا۔ تو کیونکہ دوسرے معنی کے مطابق وہ کیونکہ جب نکلے گا، ظاہر ہوگا، تو پوری دنیا میں بڑی تیزی سے گھومے گا، جتنا وقفہ کہ اللہ نے اسے دیا اتنے وقفے میں
پوری دنیا میں گھومے گا وہ، تو اسی لیے اس کو مسیح کہا گیا۔ اور اسی طرح مسیح کا پہلے والا معنی اگر ہم لیں گے تو اس سے مراد یہ ہے پھیر دیا جانا۔ پھیر دیا جانا یعنی کہ اس کا معاملہ جو ہوگا اس کی مناسبت سے وہ مسیح ہے، جیسے کہ اس کی بائیں آنکھ کانی ہوگی اور اس طرح رہے گی جیسے ایسے لگے گا جیسا انڈا جو بالکل سفید ہوتا ہے نا، اس تفسیر میں حدیث میں آتا ہے کہ ایسا لگے گا جیسا اس کے حلقے سے آنکھ باہر آ گئی ہے، جیسے کسی نے اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیر دیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ ابھر کر باہر نکل گئی ہے بالکل انڈے کی طرح۔ تو اسی لیے کیا ہوگا، وہ کانا ہوگا، کانڈا، اسی لیے اسے مسیح دجال یعنی کہ جس پر اس کے ہاتھ چہرے پر ہاتھ پھیر دے ایسے لگ رہا نا، اسی لیے اسے مسیح دجال کہا گیا۔ تو دونوں ہی معنی اس کے لیے ہے مسیح کے معاملے میں۔ اور میری بہنوں، ابھی ہم یہ جانیں گے کہ دجال ہے کون، وہ کون سی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ انسان ہے یا جنات میں سے ہے یا کوئی اور مخلوقات میں سے ہے۔ عزیز دینی بہنوں، اس کے دجال کے تعلق سے کہ وہ کون ہوگا، کہاں سے نکلے گا، کہاں اس کی جائے پیدائش ہوگی، اس کے تعلق سے ہم کو احادیث میں ملتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب کہ اللہ تعالیٰ الفاظ کی زیادتی کو معاف فرمائے۔ باوجود اس کے ہم مکمل کوشش کر رہے ہیں کہ مکمل احادیث کی روشنی میں ہی ہم اس واقعے کو لے کے اس کے اندر کوئی ضعیف کمزور روایتوں کو داخل نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری کوششوں کو۔ بس یہ اس لیے ہے میری بہنوں کیونکہ علم کا رکھنا بھی ہمارے لیے اہمیت ہوتا ہے، کہ یعنی کہ اس سے ہم، جیسے کہ ہم نے پچھلے والے عنوان میں بھی سنا، پہلی رات والے عنوان میں، کہ علم اگر ہوگا تو ہم اس وقت پیش آنے والے حالات سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ دجال کے لیے جاننا خالی ہمارے علم میں زیادتی کی وجہ سے نہیں ہے، گر کے ایسا نہ ہو کہ حالات ہمارے آگے آ جائیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، لیکن اگر ایسے فتنے ظاہر ہو جائیں تو ہم اپنے آپ کو اپنی اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ علم کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اسی لیے ہے تو میری عزیز دینی بہنوں، آتا ہے تاریخ میں کہ دجال مدینہ منورہ کے ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہونے والا ایک ایسا لڑکا تھا جو ایک آنکھ کا کانا تھا اور جس کا نام تھا صاف۔ ابن سیاد کے معنی ہوتے ہیں سیاد کا بیٹا، تو اس کا نام صاف تھا اور اس کی کنیت تھی ابن سیاد، سیاد کا بیٹا۔ اور یہی ہے جو آگے چل کر دجال ہے، واللہ عالم۔ اور ان میں ایک کتاب علامت قیامت کتاب لکھے مصنف اقبال کیلانی، یہ بھی ہم نے لیا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ بتایا جاتا ہے کہ جو پہلے دجال جو تھا، اس نے پہلے اسلام لایا لیکن بعد میں مرتد ہو گیا۔ اہل علم کی تحقیق کے مطابق ابن سیاد ہی دجال ہے۔ اس میں تھوڑا اختلاف ہے آج بھی اہل علم میں، کوئی ابن سیاد کو دجال قرار نہیں دیتے، کوئی اس کو قرار دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم کو صحیح کے اوپر قائم رکھے۔ اور میری بہنوں، جسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے کسی جزیرے میں باندھ دیا ہے، یہ اہل علم کے اقوال ہے مصنفوں کے۔ اور میری بہنوں، قیامت کے قریب یہ ظاہر ہوگا، حالانکہ وہ مدینے میں پیدا ہوا ہے لیکن بعد میں مرتد ہو گیا، اور جب وہ دوبارہ فتنہ پیدا کرنا چاہے گا ظاہر ہونے کے بعد دجال بن کر، اور مدینے میں داخل ہونا چاہے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے مکہ اور مدینے میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ دونوں پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، اور اگر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو اس کا جان کا خطرہ، تو اسی لیے وہ ڈر کر گھبرا کر دور ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہمیں ملتا ہے کہ دجال پوری دنیا میں گھومے گا لیکن دونوں حرموں میں داخل نہ ہوگا، اور وہ دو حرم ایک مکہ ہے اور ایک مدینہ ہے۔ میری عزیزوں، اس طرح سے یہ دجال جو ہے، جس کے تعلق سے ایک اور حدیث آئی ہے، بڑی ہی اچھی حدیث ہے، ہم سنیں گے، جس کو بھی مسلم نے روایت کیا ہے، کتاب الفتن، بروایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ مدینے میں سفر کیا، مدینے میں نکلے، پورا مدینہ دیکھنے گھومنے جیسا بولتے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے صحابہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستوں سے گزر رہے تھے مدینے کے، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارا گزر بچوں کے اوپر، بچوں کی طرف سے ہوا، یعنی کہ کچھ بچے وہاں کھیل رہے تھے، یہودیوں کے بچے،
اور دیگر بچے مدینے کے وہاں پر کھیل کود رہے تھے. ہمارا گزر اس جگہ سے ہوا تو جیسے ہی تمام بچوں نے ہم کو دیکھا وہ سب اپنے اپنے گھروں میں بھاگ گئے. اور اس وقت وہاں پر ان میں ابن سیاد بھی موجود تھا میری بہنوں. لیکن تمام بچے بھاگ جانے کے باوجود بھی ابن سیاد بیٹھا رہا اور وہ وہاں سے نہیں بھاگا. یہ اس کے بچپن کی عمر کا واقعہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی ہی تکلیف دہ گزری، بری لگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تیرے ہاتھ غبار آلود ہوں، کیا تو گواہی دیتا ہے؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیوں نہیں اٹھا، تو کیوں نہیں گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تیرے ہاتھ غبار آلود ہوں، خاک آلود ہوں، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ اس لڑکے سے سوال کیا ابن سیاد سے. تو میری بہنوں اس لڑکے نے کہا نہیں. اور پھر اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیا آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بہنوں اس کا انکار کر دیا. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر اس سے پوچھا، سوال کیا کہ تجھے کیا نظر آتا ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس سچا اور جھوٹا دونوں آتے ہیں. سچا یعنی کہ حق لے کر حق بات، اور جھوٹا یعنی کہ شیطان، یعنی کہ جنات جو اس کے قریب آتے تھے، غلط جنات جو اس کو بری چیزوں کی تعلیم دیتے تھے، تربیت دیتے تھے اسی عمر سے. تو میری بہنوں اس نے کہا میرے ہاں سچا اور جھوٹا دونوں آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے، پھر تو معاملہ تجھ پر غلط ملت ہو گیا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ تیرا معاملہ تو پھر صحیح نہیں ہے، غلط ہے، غلط ملت ہے تیرا معاملہ، کیونکہ تیرے ہاں اگر جھوٹا بھی آتا ہے تو تجھے جھوٹی کی تعلیم دے گا نا. تو ایسی تعلیمات اس کے ہاں تھی، اس کی بنا پر لوگوں کو تھوڑی بہت غیب کی باتیں وہ بتا دیا کرتا، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کافی پاورفل سمجھتا تھا. تو میری بہنوں اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معاملہ تو بہت غلط ہے تیرے ساتھ، کیونکہ غلط آ رہا ہے، جھوٹا آ رہا ہے تو پھر جھوٹی کی تعلیم دے گا. پھر میری بہنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا میں نے تجھ سے پوچھنے کے لیے اپنے دل میں ایک بات چھپا کر رکھی ہے. اب یہ تحقیق کرنے کے لیے کہ جو اس تک آتا ہے اس کو کیا چیز کی رہنمائی کر رہا ہے، یہ دیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھ سے پوچھنے کے لیے اپنے دل میں ایک چیز چھپا رکھی ہے. چیز یعنی کہ ایک بات. اب اگر تو یہ بات مجھے بتا سکتا ہے. تو ابن سیاد نے میری بہنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو وہ بات بتانے کی کوشش کی کہ آپ نے دل میں کیا چھپا کر رکھا ہے. پھر اس کی زبان سے نکلا، حدیث کے الفاظ ہے، وہ کہنا تو چاہتا تھا جو آپ نے دل میں چھپا رکھا تھا وہ تھا دخان یعنی دھواں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ رکھے بات کو، دیکھیں اب یہ گیس کرتا ہے یا نہیں. تو اس نے کہنے کی کوشش کی، لیکن اسے وہ لفظ ادا کرنے کی توفیق نہیں ملی اللہ کی طرف سے، یا اس کا علم نہیں دیا اس کے شیطان ساتھی نے اسے. اس لیے اس نے دخ کہا، دخ نکلا اس کے منہ سے. تو حالانکہ وہ کہنا تو دخان چاہتا تھا لیکن کہہ نہ سکا. تب میری بہنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھٹکار ہے تجھ پر. کیا کہا؟ پھٹکار ہے تجھ پر، دور ہو تو اپنی حیثیت سے آگے نہیں بڑھ سکے گا. یعنی کہ جس علم کی تو سمجھتا ہے کہ تو بہت کچھ آگے کرے گا لیکن تو نہیں کر سکے گا، کیونکہ تو جتنے علم میں ہے جھوٹ کے اسی کے اندر رہے گا سرگرداں ہو کر. اور میری بہنوں اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا اور بخاری نے بھی روایت کیا. حدیث نمبر ہے 2931 2931، حدیث حسن دجال کے تعلق سے. تو دیکھا یہ اس طرح کی احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ دجال کا معاملہ کیا تھا کیا ہے. اور آگے اس حدیث میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب یہ سب مکالمہ ہوا دونوں کے بیچ میں، تو اس وقت جو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ان میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے. اور آپ نے جو اس کا معاملہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بدتمیزانہ گفتگو کا، تو آپ کو تو بہت تکلیف ہوئی، غصہ آ گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان آپ پر قربان، مجھے اجازت دیں میں اسے قتل کر دوں. کیا فرمایا؟ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اسے مار ہی دوں گا، قتل ہی کر دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بہنوں اگر یہ وہی ہے جس کا ہمیں شک ہے
ہمیں شک ہے سے مراد کیا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابن سیاد کا دجال ہونے پر شک ہوا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہ نظر میں پڑ جاتا تو اس کی انکوائری کرتے کہ کہیں یہ دجال تو نہیں ہے۔ تو میری بہنوں اسی لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ہمیں شک ہے، اگر یہ وہی ہے جس کا آپ شک کر رہی، آپ بھی خود یعنی کہ ہم بھی اس دائرے میں ہیں، تو اگر یہ وہی ہے جس کا شک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اسے قتل نہیں کر سکتے، پھر تو اسے آپ قتل نہیں کر سکتے۔ کیوں بولا میری بہنوں؟ کیونکہ دجال کے خاتمے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے شخصیت کو پہلے ہی چن لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے، اور وہ کون ہوں گے؟ ہاں بولیے کون ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ بے شک صحیح بتایا آپ لوگوں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کا خاتمہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان دنیا پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ دجال کا ذکر قرآن میں ہے ہی نہیں، تو بے شک کھلے طور پہ نہیں ہوگا، لیکن میری بہنوں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھا لیے جانے، دوبارہ ظاہر ہو کر آپ کے یعنی کہ حق کو عام کرنے اور باطل کے خاتمے کرنے کا ذکر ہے، تو سب سے پہلے تو آپ دجالی کا خاتمہ کریں گے نا، تو کیسے نہیں ہے؟ اشارتاً تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اب بقیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت۔ تو میری عزیز دینی بہنوں اس طرح سے آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسے قتل ہی نہیں کر سکتے اگر یہ وہی ہے، اور فرمایا اگر یہ وہ نہیں ہے جس کا ہمیں شک ہے، یہ وہ نہیں ہے یعنی دجال، تو اسے قتل کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، کیوں ہم بیکار میں کسی کی جان لیں؟ یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرما دیا۔ میری بہنوں اسے بھی مسلم نے روایت کیا ہے، باب الذکر الابن زیاد، حدیث نمبر 2931۔ الحمدللہ۔ تو میری عزیز دینی بہنوں اس طرح سے آئیے اب اس کے بعد ایک اور حدیث لیں جس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بڑی ہی دلچسپ حدیث ہے، اس میں ہم کو دیکھیے دجال کے تعلق سے کیا ملتی ہے تعلیم، کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج یا عمرے کے سفر پر روانہ ہوئے، یعنی کہ عمرہ وغیرہ کرنے کے لیے یہ لوگ مدینہ کی طرف، مکہ کی طرف روانہ ہوئے حج عمرے کے لیے۔ تو فرماتے ہیں آپ کہ اس سفر میں ابن سیاد بھی ہمارے ساتھ تھا، یہ بھی لوگوں کے قافلے کے ساتھ تھا، اور جب ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو لوگ ادھر ادھر پھیل گئے، یعنی کہ جو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ لوگوں نے جب پڑاؤ ڈالا تو لوگ بکھر گئے، یا جس کے ساتھ بھی یہ تھے جو بھی اس قافلے میں ان کے ساتھ تھے وہ لوگوں نے پڑاؤ ڈالا تو وہ لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، اور آپ یہ کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں اور ابن سیاد وہاں تنہا رہ گئے۔ اس کے بارے میں جو باتیں مشہور تھیں ان کے باعث مجھے اس سے ڈر ہونے لگا، یعنی کہ اب جب دونوں تنہا رہ گئے تو ابو سعید رضی اللہ عنہ کو ذرا سا گھبراہٹ ہونے لگ گئی کہ یہ ان کے ساتھ ہے، کیونکہ اس کے تعلق سے کئی ساری باتیں جو سنی تھی، اسی وجہ سے دل میں گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی کہ میں تو اب اس کے ساتھ تنہا رہ گیا ہوں، کیا یہ کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میری بہنوں تو اب آپ کہتے ہیں اتنے میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا سامان میرے سامان کے پاس لا کر رکھ دیا، جو اس کا سامان کافی دور تھا، وہ کیا کرا جلدی سے اپنا سامان بھی لا کر ابو سعید رضی اللہ عنہ کے سامان کے پاس رکھ دیا۔ تب ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو ابن سیاد، دیکھو گرمی بہت شدید ہے، بہتر ہے کہ تم اپنا سامان اس درخت کے نیچے رکھ دو، ذرا دور بتایا کہ اس درخت کے نیچے لے جا کر رکھ دیجئے، اور اس نے کہا ایسا ہے۔ اس نے کیا کیا، جب انہوں نے یہ کہا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، لے جا کر اپنا سامان دوسرے درخت کے نیچے اس نے رکھ لیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بکریوں کے ریوڑ میں داخل ہوا، بکریوں کے پاس جا کر بکریوں کے ریوڑ میں داخل ہو گیا، اور میری بہنوں داخل ہو کر اس نے کیا کیا، بکریوں کا دودھ دھو لیا، ایک کٹورا لے گیا انہیں بڑا سا، جس میں اس نے بکریوں کا دودھ لے لیا، نتھار لینا، بھر کر لے کر نکلا ریوڑ میں سے، اور برتن لے کر وہ سیدھا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور کہنے لگا، ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے کہا کہ ابو سعید لو پیو، تو میں نے کہا کہ موسم سخت گرم ہے اور دودھ بھی گرم ہے، اس لیے میں نہیں پیوں گا۔ کیا بولے؟ موسم گرم ہے اور دودھ بھی گرم ہے، اس لیے میں دودھ نہیں پیوں گا۔ لیکن میری بہنوں یہ کیا کہتے ہیں کہ دراصل میں اس کے ہاتھ سے کچھ لینا نہیں چاہتا تھا، نہ پینا نہ کھانا،
نہ کوئی چیز لینا، کیونکہ میں اس سے ڈرا تھا کہ یہ کہیں نقصان نہ پہنچا دے، کہیں میں کوئی نقصان میں پریشانی میں نہ پڑ جاؤں، تو اسی لیے میں نے کیا کیا، اس کے دینے والی چیز کا لینے سے انکار کر دیا اور بہانہ تراش دیا۔ تب میری بہنوں ابن سیاد نے کہا، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس نے کیا کہا، ابو سعید، لوگ میرے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں اس میں میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی درخت سے رسی لٹکا کر خود کو پھانسی دے لوں۔ یعنی کہ اس نے کہا میں کو اتنا تکلیف ہوتی، ایسے وہ باتیں کرتا تھا، دھوکہ باز، دھوکے اس کی فطرت میں ابتدا سے۔ تو لہٰذا آپ دیکھیے اس نے کیسا دھوکے ایسی بات کہی کہ کہا کہ میرا دل ایسے چاہتا ہے، بڑا آزردہ ہو کر رونی صورت بنا کر کہنے لگا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ رسہ لٹکا کر جو ہے خود کو پھانسی دے لوں۔ اے ابو سعید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی اور پر مخفی ہو تو ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی اور پر اگر مخفی ہو تو ہو بھی سکتی ہے، لیکن تم تو انصار ہو، اسلام کے مددگار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی، اور تم سے تو وہ پوشیدہ نہیں ہو سکتی نا۔ اس نے کہا ابو سعید، تم تو حدیث کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے شخص ہو۔ کہا کیا تم نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ دجال بانجھ ہوگا؟ کیا آپ رسول اللہ نے، آپ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ دجال بانجھ ہوگا؟ جبکہ میری اولاد ہے، میری اولاد ہے، مدینے میں موجود ہے۔ اور اس نے کہا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتلایا کہ دجال مدینے اور مکے میں داخل نہیں ہو سکے گا، جبکہ میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں؟ تب میری بہنوں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے۔ یہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو میں اس کی باتیں سن کر اسے معذور مان لیا، معذور مان لیتا، اور میں اس کی باتوں سے متاثر ہو گیا۔ اتنے میں ابن سیاد نے ایک اور بات کہی، اور اپنی دیکھو اب ٹیڑھے پن پہ آتے اس نے کیا کہا، واللہ اللہ کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں دجال کی جائے پیدائش کون سی ہے، یعنی کہ انہیں کون سی جگہ پیدا ہوا یہ میرے کو اچھا معلوم ہے۔ تم جو سمجھ رہے ہو نا، لوگوں نے میرے تعلق سے جو افواہ پھیلائی ہے نا، پہلے تو بڑی نرمی سے اپنے آپ کو بری کرنے کی کوشش کی، لیکن بعد میں اس نے کیا کہا، میں جانتا ہوں وہ کہاں پیدا ہوا اور وہ اس وقت کہاں ہے، میرے کو یہ بھی معلوم ہے۔ یہ کہتے وہ اپنی والی پر آ گیا پھر سے چال پر۔ تو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہاں تو میرے ارادے بدل رہے تھے، لیکن جیسے اس کے زبان سے یہ بات سنی، میں نے کہا تیرے لیے ہلاکت اور بربادی ہو، ہلاک ہو تو، برباد ہو تو کبھی سدھرنے والا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ اس کے پاس سے ہٹ گئے۔ اس حدیث کو بھی مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث حسن کتاب الفتن، حدیث نمبر 2927، 2927۔ میری بہنوں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو اس کے تعلق سے شک تھا، دجال کے تعلق سے، لیکن وقت گزرتا رہا، ایسے معاملات ظاہر ہوتے رہے، یہاں تک کہ آئیے آگے دیکھتے ہیں ہم کہ دجال جس کا ظاہر ہونا ہے، جب وہ ظاہر ہوگا تو کیا دعویٰ کرے گا، اس کا دعویٰ کیا رہے گا۔ تو میری بہنوں اس میں ہم کو ملتا ہے کہ حدیث میں کہ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا، اللہ اکبر، معاذ اللہ، وہ کیا کہے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے، اس سے یعنی دجال سے ڈرایا ہے، ہر پیغمبر نے ڈرایا ہے دجال کے تعلق سے، اور میں بھی تم کو ڈرا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ اور یہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے کہ وہ یہ بات یہ ہے کہ وہ یعنی دجال ایک آنکھ کا کانا ہوگا، کانا بولتے ہو کانڈا، جو ہم کانڈا بولتے نا، اسی کو کانا ہے اصل میں اردو میں، کانا ہوگا، یعنی کہ ایک آنکھ اس کی نہیں دیکھنے والی ہوگی، یعنی کہ اس کی روشنی سے محروم ہوگی، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، کیونکہ انہیں وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا نا، تو کہا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس حدیث کو صحیح البخاری نے درج کیا ہے، اور میری بہنوں حدیث نمبر 7127، 7127۔ میری عزیز دینی بہنوں آئیے ایک اور حدیث لیں، جس حدیث کے راوی نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے سوا دیگر فتنوں کا مجھے تمہارے بارے میں زیادہ خوف ہے۔
کیونکہ دجال اگر میری موجودگی میں آ گیا تو میں دلیل کے ساتھ مقابلہ کر کے تم سب کی طرف سے اس پر غالب آ جاؤں گا۔ دلیل یعنی کہ توحید، اللہ کا کلام اور حق کی دلیل، اور اس کے تعارف سے مکمل علم کی دلیل۔ اور میری بہنوں فرمایا اور اگر وہ میری عدم موجودگی میں آئے گا تو ہر شخص دلیل کے ساتھ اس پر غالب آنے کی کوشش کرے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلم کا خود دفاع فرمائیں گے۔ اللہ اپنے بندوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے میری بہنوں۔ تو اس سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے محافظ اللہ رب العالمین ہے۔ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، میرے رہنے میں آئے گا تو میں اس کا مقابلہ کروں گا، لیکن اگر میرے بعد آ جائے گا تو یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا کیا ہوگا سوچو، کیسے ہوگا سوچو، یہ نہیں بتایا۔ آپ نے کیا فرمایا، اللہ ہر مسلم کا خود دفاع فرمائے گے۔ اللہ تعالیٰ ہے، اسی لیے دیکھا اللہ ہم کو دنیا میں کاموں کا، اسباب کا، خیر کا، ذریعہ معاش کا، کوئی بھی چیز کا، بھلائی کا، رشتوں کو جوڑنے کا، کاروبار کرنے کا، کاروباری معاملات کا، معاش کا، کھلانے پلانے کا، یعنی کہ کوئی بھی ذریعہ، ایک ذریعہ بناتے ہیں بیمار کے علاج کا، اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہے کس کی طرف سے؟ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو میری عزیزو، اسی لیے اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ دیکھا اسی طرح ہم جو قرآن مجید میں واقعہ پڑھتے ہیں نا، کہ جب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا کہ مسجد کی تعمیر کروائے، تو آپ تو جنات سے تیزی کے ساتھ مسجد تعمیر کروا رہے تھے، لیکن میری بہنوں جب آپ کی موت کا وقت آ گیا تو ملک الموت نے آپ کی روح نکال لی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نے جنات کو قید کر کے رکھا ہے، اللہ نے وہ طاقت، وہ یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کو وہ معجزات عطا فرمائے تھے، وہ طاقتیں، وہ قوتیں عطا فرمائی تھی، وہ علم عطا فرمایا تھا، جس کی وجہ سے آپ جنات پر بھی حکومت کرتے تھے۔ تو آپ پتہ تھا کہ اگر یہ اگر انتقال فرما جائیں گے تو جنات آزاد ہو جائیں گے۔ ابھی مسجد تو کچھ بننی باقی ہے، آپ پڑھ کر دیکھیے قرآن میں تفسیر کے ساتھ میری بہنوں۔ لیکن وقت آیا تو ملک الموت نے اپنا کام پورا کیا۔ بدن مبارک پیغمبران وقت سے روح مبارک دور ہو گئی، لیکن جسم کو اللہ نے زمین پر ایسے رکھا سہارا دے کر کہ میری بہنوں آنکھ کھلی رہی، آپ مسجد کی طرف دیکھتے رہے۔ جنات جب پلٹ کر دیکھتے تو لگتا کہ آپ کی نظریں، یعنی سلیمان علیہ السلام کی نظریں ان پر ہے، تو اپنے وقت دیے گئے وقت کا جو وقفہ ڈیوریشن انہیں دیا گیا تھا اس میں انہیں تکمیل کرنا تھا، تو ڈر کے مارے جلدی کر رہے ہیں۔ دیکھا وقت دینے والے ہی موت کی نیند میں چلے گئے، لیکن میری بہنوں اس اوپر والے نے ہر کام کو تکمیل کرنا ہے، کسی کے چلا جانے سے کچھ رکتا نہیں میری بہنوں۔ آپ دیکھیے پھر کیا ہوا، مسجد پوری بن گئی، تب اللہ نے گھن کے کیڑے کو حکم دیا کہ اب سلیمان علیہ السلام جس لاکڑی کے سہارے کھڑے یا بیٹھے ہیں اس کو نیچے سے چاٹ جائے۔ تو کیڑے نے، یعنی کہ دیمک نے چاٹ لیا، گھن کا کیڑا بتاؤ دیمک کو بولتے، چاٹ لیا۔ اور پھر کیا ہوا، دیمک لگنے پر لکڑی لاٹھی نیچے سے گل گئی، اوپر کا حصہ بغیر سہارے کے کیسے ٹکتا، تو اب زمین پر ڈھلک گئے۔ تو جب جنات نے دیکھا تو کہا، قرآن مجید کے الفاظ ہے، ہائے ہماری کمبختی کہ ہم کو تو علم بھی نہیں کہ سلیمان تو کبھی کا مر چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، اور یہ یہاں آزاد ہو گئے۔ تو میری عزیزو سوچئے، اللہ نے جس شخصیت کے یعنی کہ مرحوم جسم کو، جنازے کو ان کے آگے رکھے وقت کے پیغمبر کے، لیکن احساس نہیں ہونے دیا، جنات کو پتہ نہیں چلا کہ اب ان کی بدن میں روح نہیں ہے۔ یہ ہے، اسی لیے یاد رکھیے غیب کا علم کبھی کسی کو مکمل نہیں ہوتا، اور ایسا عقیدہ رکھنا بھی غلط ہے۔ ہاں اللہ کس کو علم کو دے دے اپنی قدرت سے تو وہ ان تک پہنچ سکتا ہے۔ تو جنات بھی پورا علم نہیں رکھتے، لوگ بولتے نہیں ہم وہ پیر کے پاس جاتے نا، ہم مرشد کے پاس جاتے نا، ہم وہ کاہن کے پاس جاتے نا، ان کو تو بہت علم ہے کیونکہ ان کے ہاں تو جنات آتے جاتے کرتے۔ تو جنات بھی پورا علم نہیں رکھتے، دیکھ لیا نا آپ، اگر رکھتے تو کیوں سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں جنات بے علم رہتے؟ تو اللہ تعالیٰ میری بہنوں با علم تو اللہ ہی ہے، یاد رکھیے۔ اسی لیے اللہ سے ڈریے، اللہ پر توکل رکھیے، اور یقین رکھیے محافظ اللہ ہے، ذریعہ اللہ ہے، سب کچھ کرنے والے اللہ ہے۔ ہم تو اللہ کے بنائے ہوئے ذریعے ہیں، دنیا میں کوئی بھی چیز ایک ذریعہ ہوتی ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا۔ تو اسی لیے یاد رکھیے، ہم رہے نہ رہے اللہ کو جو کام کرنا ہے کرتے ہیں۔ آج جو ہماری بے پرواہی چل رہی ہے میری بہنوں، کئی سارے چیزوں میں دیکھیے، یہ تو وقت رمضان ہے، ہماری عبادتوں کی بہار کچھ اور ہی ہے، لیکن بعد اس کے دیکھیے ہم دنیاوی کوئی معاملے میں بیمار بھی ہے تو کمی نہیں ہونے دیتے کہ اگر ناشتہ نہیں بنائی تو میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے، لیکن وہی نماز کے معاملے میں تو بیمار ہے نا، نہیں پڑھے تو کیا ہوا، یہ نہیں تو دوسری پڑھ لوں گی، حالانکہ ساتھ جانے والی چیز ہمارے اعمال ہے، ہم اتنی پرواہ نہیں کرتے۔ آج جتنی ہم ماہ رمضان میں دوڑ دھاگ کرتے ہیں تو کریے، بہت زیادہ کیجیے موسم بہار میں،
لیکن عام دنوں میں بھی اپنے اللہ کی فرما برداری میں کمی نہ کریں میری بہنوں، اس بندے کو ایمان والا کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اللہ کو وہ عمل بالکل پسند نہیں جو زیادہ تو ہوتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں ہوتا، وہ عمل پسند ہے جو مختصر ہو لیکن جس پر ہمیشگی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو زیادتی کریں یا کم مختصر لیکن ہمیشہ ہمیشگی اختیار کرنے والوں میں شامل فرمائے، استقامت رکھنے والوں میں شامل فرمائے۔ میری دینی بہنوں، اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا، حدیث نمبر 2937، 2937۔ میری عزیز دینی بہنوں، ہم نے یہ تو جان لیا ہے کہ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی طاقتیں، ایسی قوتیں دی ہوگی جو بنی نوع انسان میں سے کسی کو نہیں دی، اسی لیے وہ قوتوں کا، طاقتوں کا، اللہ کے اس پاورز کا غلط استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے لیے ایک آزمائش بن جائے گا، فتنہ بنے گا۔ اور میری عزیز دینی بہنوں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ نے اسے یہ سب چیزیں نوازی ہیں، تو لہٰذا اسی کی وجہ سے لوگوں کو پریشان کرے گا اور لوگوں کو، ایمان والوں کو خصوصی طور پہ آزمائش پہ، امتحان میں ڈال دے گا۔ اور میری بہنوں، دجال کے بارے میں علم رکھنا، اس کے بارے میں جہالت سے بہتر، کہیں بہتر ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، یہ بھی بخاری کے بڑی خاص بات بتا رہی ہوں، دیکھیے کتاب المناقب، حدیث نمبر ہے 3606، یعنی کہ 3606۔ اس حدیث کے راوی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس بارے میں، فتنوں کے بارے میں کئی مرتبہ سوال کیا کرتے تھے، صحابہ پوچھتے تھے فتنوں کے تعلق سے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس میں ہم مبتلا ہو جائیں۔ کیوں پوچھتے تھے؟ کہ ہم اس سے بچیں۔ تو یہ علم کا رکھنا کیا ہے؟ ان حالات کا سامنا کرنے اور اپنے آپ کو ہر طرح کے فتنوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ بے علمی کسی بھی معاملے میں نہ ہو، علم ہماری یعنی کہ عملی زندگی کی صحیح درستگی، اصلاح اور ایسے فتنوں سے، ایسی بےہودگی کی باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہو۔ تو چلو ابھی سے ہم عہد کر لیں گے نا، کیا کہیں گے کہ آئندہ واٹس ایپ پہ کوئی میسج آ رہا، ایک لوگ کہ فلاں جگہ ایک آنکھ کا کانڈا بچہ پیدا ہوا، بولتے دجال پیدا ہو گیا۔ کوئی کیا کر رہی، کہیں پر ٹی وی کو بول رہی یہ دجال ہے۔ دیکھو یہ غلطیاں ہوں گی، یہ چیز سے آپ اگر برائی حاصل کریں گے تو گناہ لگ رہا آپ کو، لیکن اس کا مطلب ٹی وی دجال ہونا، ریڈیو دجال ہونا، ہاتھ میں سیل فون دجال ہونا ہے نا، کوئی چیز ایسا کرے ارے بولے نہیں یہ دجال ہے، فلاں دجال ہے، یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، کہیں بچہ پیدا ہو گیا، فارورڈ کر رہے ہیں دجال پیدا ہو گیا، دجال تو 1500 سال پہلے ہی پیدا ہو چکا ہے اور دجال ہے میری عزیز دینی بہنوں۔ اسی لیے یاد رکھیے، آئیے دجال کے تعلق سے اب ہم یہ جانیں گے، کیا کسی نے اسے دیکھا ہے؟ وہ دیکھنے میں کیسا ہے نا، اس کی حقیقت کیا ہے، ہم یہ جانیں گے کہ دجال کون ہے، کیا وہ آج کہیں موجود ہے، کیا اس سے پہلے کبھی کسی نے اسے دیکھا ہے، اس کی علامت کیا ہوگی، اس کے خروج کے اسباب کیا ہوں گے، دجال کو بہت غصے میں مبتلا کرنے والی بات کیا ہوگی، دجال کے بارے میں غلط عقائد بالکل صحیح چیز نہیں ہے، دجال کس کے زمانے میں ظاہر ہوگا اور اس کا خاتمہ کس کے ہاتھوں ہوگا، اور دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا مکمل طور پہ انشاءاللہ۔ آج کے عنوان کے تکمیل سے پہلے ہم دعا ضرور لے لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کن کن چیزوں کے ذریعے سے دنیا میں ہم فتنے دجال سے بچ سکتے ہیں۔ اور میری عزیزوں، پہلی چیز تو اس میں ایمان ہے، یاد رکھیے، ایمان پر ہمیشہ ثابت قدم رہے، علم کی روشنی لے، اور باقی کا ہم آنے اختتام سے پہلے دعاؤں کو لیں گے اور وہ کیا کام کرنا ہے اس کو بھی لیں گے۔ آئیے اب ایک بڑی ہی پیاری حدیث ہم سنیں گے، اس میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کیا دجال کو کسی نے دیکھا ہے یا دیکھا تھا، پھر دیکھا تو وہ کون تھے، کیا کوئی پیغمبر یا پیغمبران وقت کے صحابہ۔ تو آئیے میری بہنوں اس حدیث کو سنیں کہ یہ حدیث ہے ایک صحابی کے تعلق سے جن کا نام حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو پہلے تو عیسائی تھے، بعد میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اللہ پر ایمان لایا اور مسلمان ہو گئے۔ تو یہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرمائی اور بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ اپنی زندگی کا سنایا۔ تو میری عزیزو، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
فجر کے بعد جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوا کرتا تھا کہ کبھی صحابہ کو خوابوں کی تعبیر بتا دیتے، کبھی رات کی نازل ہونے والی آیتوں کی تعلیم دینا، تو کبھی کبھی کوئی درس و تدریس ہوتا، کبھی ان کی باتوں کو سن لیا کرتے۔ تو ایسا ہی ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تھوڑا دیر رک جائیے، میں تمہیں کچھ خاص بات بتانا چاہتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات آپ کے ساتھ پیش آئے اس واقعے کو صحابہ کو ارشاد فرمایا۔ تو فرمایا کہ تمیم داری میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے یہ بیان کیا اور یہ کہا مجھ سے کہ ایک مرتبہ تمیم داری وہ قبیلے کے ساتھ، یعنی کہ اپنے قبیلے بنو لحم اور بنو جزام، اور کہیں یہ بھی آتا ہے بنو لقم اور بنو جزام، واللہ اعلم، کہ ان قبائل کے کچھ لوگوں کے ساتھ ایک سفر پر گئے، باہر گئے، بحری سفر پر، سمندری سفر پر، بحری جہاز سے یعنی سمندری جہاز سے سفر کیا، ایک سفر پر گئے اور سمندری جہاز کے ذریعے سے سمندر میں سفر کیا۔ اور یہ کہتے ہیں آ کر واپسی آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے یہ پورا واقعہ سنایا کہ میں ایک مرتبہ اپنے ان دونوں قبیلوں کے میرے دوستوں کے ساتھ، بنو لقم اور بنو جزام کے کچھ نوجوانوں کے ساتھ میں ایک سفر کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ تو میں نے بحری سفر کیا تھا اور ہم پانی میں، سمندر میں جا رہے تھے، اور پانی کی ابھرتی لہروں نے ہمارے جہاز کو راستے سے ہٹا دیا، راستے سے بھٹکا دیا، تو جہاز ادھر ادھر بھٹک گیا اور وہ قریباً ایک مہینے تک سمندر میں بھٹکتے رہے۔ اس کے بعد ایک جزیرہ نظر آنے لگا ان کو، تو یہ لوگ جزیرے کے قریب جا نکلے اور دیکھا غروب آفتاب کے وقت جہاز کو، یعنی کہ جزیرے کے قریب جا کر انہوں نے کیا کیا، اپنا جو جہاز تھا جس پر یہ لوگ آئے تھے سمندری جہاز میں، اس جہاز کو انہوں نے ایک جگہ پر جزیرے کے قریب لے جا کر روک دیا، اور قریب یعنی کہ اس کو بازو کر دے کے اس کو روک دیا، اور پھر وہاں دیکھا ایک چھوٹی سی کشتی ہے، تو اس میں بیٹھ کر جزیرے تک گئے۔ جزیرہ بولے تو آئی لینڈ بولتے نا ہم لوگ، اسی لیے کو جزیرہ بولتے، اطراف پانی، بیچ میں یعنی کہ جو یعنی کہ خشکی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے آئی لینڈس۔ تو ایسے ہی ایک آئی لینڈ میں سمندر کے درمیان میں انہوں نے دیکھا، وہاں پر پہنچے یہ، تو دیکھا تو بھٹکتے بھٹکتے مہینہ بھر ہو گیا، تو دیکھا جزیرہ، تو اس ارادے سے کہ وہاں پہنچیں گے، کیا ہے دیکھیں گے، آبادی دیکھیں گے، وہ لوگ جزیرے میں داخل ہوئے۔ الحمدللہ۔ تو میری بہنوں، یہ کہتے ہیں ہم جب اس جزیرے تک پہنچے اور جزیرے میں داخل ہوئے، وہاں ہمیں یعنی کہ ہم لوگوں کو ایک گھنے اور موٹے بالوں والا ایک جانور دکھائی دیا، بڑا عجیب تھا، وہ بال ہی بال بکھرے پڑے تھے اس کے پورے شریر پر، سر سے پیر تک۔ تو نہ تو ان کو اس عجیب جانور کو دیکھنے سے اس کا نچلا کون سا ہے، اوپری حصہ کون سا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنے بال بھرے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں میری بہن تمیم داری کی۔ تو یہ کہتے ہیں ہم تو حیران ہو گئے، ہم تعجب میں آ گئے کہ یہ ہے کیا چیز، پریشان ہو گئے میں میرے ساتھی۔ تو ہم نے ان سے یعنی کہ اس سے کہا، اس کے قریب جا کر یہ ہے چیز کیا ہے آخر؟ تو انہوں نے آواز دے کر کہنے کی کوشش کی کہ تو کیا چیز ہے، تو ہے کیا چیز، دیکھے تو یہ جانور ہے یا کوئی اور مخلوق ہے؟ تو اس نے انہیں جواب دیا، کیا کہا اس نے، میں جساسہ ہوں۔ تو تمیم داری کہتے ہیں ہم نے کہا جساسہ کیا ہوتی ہے؟ ہم کو تعجب ہوا کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے نا، تو ہم نے کہا جساسہ کیا ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا تم لوگ اس شخص کے پاس جاؤ، وہ یعنی کہ جانور نما شخصیت ایک ہاتھ بتانے لگی، جساسہ یہ کون تھی؟ فرعون کی جاسوس۔ جساسہ کون ہے؟ فرعون کی جاسوس، دجال کی جاسوس ہے، دجال کی جاسوس ہے یہ۔ تو اس نے اس طرف ہاتھ بتایا، ایک کمرے کی طرف، جزیرے میں اندر داخل ہونے کے لیے ایک بڑا سا گھر جس میں ایک کمرہ ہے،
تو اس نے اس کمرے کی طرف ہاتھ دکھایا، کہا کہ تم لوگ اس کمرے میں جاؤ، اس شخص کے پاس جاؤ جو وہاں ہیں، جو اس کمرے میں ہیں، اور وہ تمہارے بارے میں جاننے کا بڑا مشتاق یعنی خواہش مند ہے. تم جاؤ، تم کو اب تمہارے تمام سوالات کے جوابات وہاں پر مل جائیں گے. تم لوگ یہ بھی جان لو گے میں کون ہوں اور یہاں پر اور کیا کیا ہے. تو یہ کہتے ہیں میری بہنوں، پھر جب ہم اس کے بتائے ہوئے جگہ داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب بتا رہے ہیں اختصار کے ساتھ. کیا بتایا؟ جب ہم اس جگہ داخل ہوئے تو اس کمرے میں داخل ہو گئے جو اس نے اشارے سے بتایا تھا، ہاتھ کے اشارے سے. وہاں ایک بہت بڑا جسم والا بھاری بھرکم شخص دیکھا، کہ بہت موٹا، تازہ، اونچا، پورا بھاری بھرکم، جو بہت مضبوطی سے بندھا ہوا ہے. یعنی کہ وہاں پر ایک شخص بندھا ہوا ہے، پورا زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے تھے، ہاتھ گردنوں سے بندھے ہیں، اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. یعنی کہ اس طرح اس کو اتنی سختی کے ساتھ اسے باندھ کر ڈالا گیا وہاں پر. ایسا بندھا ہوا ایک شخص انہوں نے دیکھا. تو کیا دیکھا اس شخص؟ انہوں نے اس سے کہا، دیکھنے میں بھی بڑا عجیب و غریب ہے. تو یہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ وَيْلَكَ مَا أَنْتَ. کیا کہا؟ وَيْلَكَ، ویل ہو، بربادی ہو تیرے لیے. مَا أَنْتَ، تو کون ہے؟ یہ اس سے سوال کیا. تو اس نے کہا گھبراؤ نہیں، ابھی تم لوگوں کو میرے بارے میں پتہ چل جائے گا. کیا بولا؟ گھبراؤ نہیں، ابھی تم لوگوں کو میرے بارے میں پتہ چل جائے گا، لیکن پہلے تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، اپنے بارے میں بتاؤ مجھ کو، کہاں سے آئے ہو، کون ہو، کس لیے یہاں آئے ہو. تو یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے بارے میں اس کو بتانا شروع کیا. تو اس کے بعد یعنی کہ اس نے پورا، یہ لوگوں نے پورا بتایا کیسے یہ سمندری سفر کے لیے نکلے تھے، کشتی بہکی، پھر یہاں تک اتنا لمبا وقت انہوں نے بھٹکتے ہوئے گزارا، پھر یہاں پہنچے، اندر آئے تو پھر اس جانور نما جساسہ نے ان کو راستہ بتایا، اندر بھیجا. یہ سب انہوں نے بتایا. تو اس نے سب کچھ سنا اور کہا کہ، تو اس کے بعد اس نے ان لوگوں سے کیا کہا؟ اخبرونی عن نقل بیسان. اخبرونی، مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ، عن نقل بیسان، بیسان کے باغات کی، بیسان کے کھجوروں کے باغات کے بارے میں مجھے بتاؤ. تو میری بہنوں پہلے جان لیں گے یہ بیسان کیا ہے. یہ بیسان ایک جگہ کا نام ہے، علاقے کا نام ہے، جو فلسطین کے شہروں میں ایک شہر ہے، فلسطین ہی کے شہروں میں سے ہے. تو یہ سب کچھ ملک شام میری بہنوں، اور کیا ہے، جارڈن میں یہ آتا ہے. آج یعنی کہ محققین کی یہ نشاندہیاں ہیں کہ وہ جارڈن میں آتی ہے، وہ علاقہ بیسان جو نہر جالوت کے جنوب میں واقع ہے. وہ کیا ہے، نہر جالوت کے جنوب میں واقع ہے. تو اس شہر کے تعلق سے اس نے پوچھا، وہاں کے باغات کے تعلق سے. تو یہ کہتے ہیں ہم نے کہا اس بارے میں کس چیز کے تعلق سے تو جاننا چاہتا ہے، کیا بتانا، ہم اس کے تعلق سے کیا بتائیں، خلاصہ تو بتا، وہاں کے باغات کا کیا بتائیں حال تجھ کو. تو میری بہنوں اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ کیا اس کے درخت پھل دے رہے ہیں، سوال کیا. تو یہ کہتے ہیں ہم نے کہا بالکل بہت دے رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں جب اس نے یہ سنا کہ بالکل بہت پھل دے رہے ہیں، تو اس نے کہا قریب ہے کہ بیسان کے کھجور کے درختوں میں پھل نہیں آئے گا، یعنی کہ عن قریب وہ درخت کیا ہوں گے، سوکھ جائیں گے، پھل نہیں دیں گے. پھر اس کے بعد اس نے پوچھا اخبرونی عن بحر طبریہ. کیا کہا؟ مجھے خبر دو طبریہ کی نہر کی، طبریہ کے سمندر کی. میری بہنوں بحر طبریہ، طبریہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، یہ اردن اور فلسطین کے درمیان واقع ہے، ملک شام کے قریب. کہا کہ اس کے دریا کے بارے میں مجھے بتاؤ، اسی کے تعلق سے وہ پوچھنا چاہ رہا تھا. تو میری بہنوں یہ کہتے ہیں ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی موجود ہے. کیا کہا؟ اس سے پہلے ان لوگوں نے پوچھا بھی
کہ اس نہر کے تعلق سے تو جاننا کیا چاہتا ہے. تو اس نے کیا کہا, اس میں پانی موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بہت موجود ہے. تو اس نے کہا قریب ہے کہ اس کا سارا پانی ختم ہو جائے گا. اب ان کو آنے والے حالات کے تعلق سے تھوڑا تھوڑا آگے کرنے لگا. تو میری بہنوں پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ. زغر اردن اور بحر مردار کے کنارے پر واقع ایک بستی ہے. بحر مردار بول تو یہ وہی ڈیڈ سی سمندر, ڈیڈ سی جسی کو بحر مردار کہتے. یہ کون سا سمندر ہے؟ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے بعد ان کے جسم جو سڑ گل کر پانی میں تبدیل ہوئے, اسی سے بننے والا سمندر. اور بحر مردار کا یہ سمندر قدرت کی ایک سچی گواہی زمین پر پیش کرتا ہے کہ ہر پانی ڈبوتا ہے. وہ پانی آدمی کو زندے کو بچاتا ہے, مردے کو ڈباتا ہے. زندہ آدمی آرام سے بغیر کسی چیز کے سہارے کے بحر مردار پہ چل کے جا سکتے, ڈوبتے نہیں. دنیا میں کبھی ایسا ہوا زندے کو سہارے لے کے ٹیوب لگا کے, یا نہیں تو تیراکی آتی تو اندر جا سکتے, نہیں تو نہیں جا سکتے نا. لیکن بحر مردار کیا ہے؟ ڈیڈ سی, کیونکہ وہ عذاب کی ایک نشانی اللہ زمین کے اوپر رکھ دیے, تو اسی لیے وہ عذاب کی صورت میں بننے والا پانی سمندر ہے. تو وہ کیا ہے؟ انسانوں کے لیے نقصان دہ, پرندے بھی اگر اس میں سے پیے تو مر جاتے, اسی لیے اسے بحر مردار کہا گیا. تو میری عزیزو, اس طرح نا وہ جو چشمہ ہے بحر مردار کے کنارے پر واقع ہے, ایک بستی ہے. تو وہ ایک بستی ہے جس کو یہ یعنی کہ زغر کہتے, زغر کا ہی چشمہ. علامہ ابن اسیر کہتے ہیں النہایہ میں کہ ملک شام کے گاؤں کا نام ہے بلخا, اسی کی سرزمین پر یہ یعنی کہ چشمہ ہے. النہایہ کتاب البدایہ النہایہ جلد 2 اور صفحے نمبر 304. اور میری عزیز دینی بہنوں, آگے یہ کہتے ہیں تمیم داری, ہم نے کہا زغر کے بارے میں تو کیا جاننا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کیا اس چشمے میں پانی موجود ہے, اور کیا اس کے باشندے, یعنی باشندے بولتے وہاں کے رہنے والے علاقائی لوگوں کو, علاقے کے رہنے والے, پراپر ہم یہاں کے ہیں بولتے نا ایسے, اس سے کاشتکاری کرتے ہیں. اس کے باشندے وہ پانی سے اپنی کھیتوں کو, اپنی فصلوں کو اگاتے بھی ہیں. تو اس نے جب یہ سنا تو کہا, ہم نے کہا ہاں کیا یہ سب کر رہے ہیں؟ تو بولے ہاں سب چل رہا ہے, پانی بھی ہے, باشندے کاشت بھی کر رہے ہیں. تو کہا بہت پانی ہے اور بہت لوگ اپنے کھیتوں کو اس سے سیراب کرتے ہیں, یہ صحابہ نے بتایا. تو اس نے کہا عنقریب اس کا پانی سوکھ جائے گا اور وہاں لوگوں کو ایک قطرہ پانی نہیں ملے گا. یہ اس نے پیشن گوئیاں بتائی. پھر اس نے پوچھا, کیا پوچھا؟ مجھے یہ بتاؤ کہ ان پڑھوں یعنی امیوں کے نبی کا کیا حال ہے. یہ کس کے تعلق سے پوچھ رہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. تو یہ کہتے ہیں ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر چکے ہیں اور مدینہ میں قیام پذیر ہیں. انہوں مکہ سے نکل گئے اور مدینے میں آ گئے, اور مدینے میں قیام کرتے ہیں, یعنی کہ اچھا آرام سے رہنا. قیام مسافر نہیں ہے, قیام میں سکون سے رہتے ہیں. تو میری عزیز دینی بہنوں, اور اس نے کہا, تب کیا کہا دجال نے, کیا عربوں نے ان سے لڑائی کی ہے؟ تو یہ کہتے ہیں ہم نے کہا ہاں کی ہے. تو اس نے کہا پھر نتیجہ کیا رہا؟ تو یہ کہتے ہیں ہم نے کہا, تمیم داری کہتے ہیں ہم نے کہا کہ وہ ارد گرد کے تمام عربوں پر غالب آ گئے ہیں اور ان سب سے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے, ان سب لوگوں نے. تب میری بہنوں دجال نے کہا یہی ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ ان نبی کی اتباع کریں, اطاعت کریں, ان کو مان جائیں, ان کے آگے جھک جائیں. اب اس نے کہا اس کے بعد, اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں, سنو. اور اس نے کہا میں مسیح دجال ہوں اور عنقریب مجھے نکلنے کی اجازت مل جائے گی اور میں نکلوں گا اور ساری زمین میں چلوں گا تو کوئی بستی ایسی نہ بچے گی سوائے مکہ اور طیبہ کے. یہ 2 بستیاں ہیں جو میرے اوپر
حرام کر دی گئی ہیں، اور ان کے ہر دروازے پر فرشتہ کھڑا ہے، اور اگر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا بھی، اس وقت جب میں ظاہر ہوں گا، نکلوں گا، اگر اس میں جانے کی کوشش کروں گا تو فرشتے مجھ پر حملہ کرنے تیار ہوگا۔ ہاں، کہا مکہ اور طیبہ کی حفاظت اللہ کے فرشتے کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری عزیز دینی بہنوں، اتنا فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے درمیان موجود ہیں، فرمایا اپنی چھڑی یعنی عصا ممبر پر مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر ضرب لگائی اپنے ہاتھ کی چھڑی سے، اور فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، حاذہ الطیبۃ، حاذہ الطیبۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو دہرایا۔ یہ آپ کی سنت بھی تھی کہ ہر بات کو آپ 3 مرتبہ فرماتے تاکہ صحابہ کی یاد دہانی اور اچھی اور پختہ ہو جائے۔ تو الحمدللہ۔ تو میری بہنوں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بارہا فرمایا کہ یہ ہے نا، یہی طیبہ ہے، یہی تو مدینہ ہی طیبہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمیم داری کی یہ بات مجھے اچھی لگی، کیونکہ جو میں تم کو دجال اور مکہ اور مدینہ کے بارے میں بتاتا ہوں، بالکل یہ اس سے ملتی بھی بات ہے جو تمیم داری نے بتائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس بات سے بہت متاثر ہوئے بھی، اس واقعے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کو بھی بتایا۔ اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ہو، دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس وقت 1500 سال پہلے، کہ دجال کو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے کہاں قید کیا ہے؟ مشرق یعنی کہ شام یا یمن کے سمندر میں، سمندر کے اندر قید ہے دجال۔ پھر فرمایا وہ مشرق کی طرف سے نکلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مرتبہ فرمایا، رک گئے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مشرق کی طرف سے نہیں، مشرق کی طرف سے نکلے گا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی کہ مدینۃ الرسول، مدینہ منورہ میں ٹھہر کر مشرق کس طرف پڑتی ہے اس طرف آپ نے ہاتھ یعنی کہ اشارہ فرمایا، اپنے دست مبارک سے بتایا، فرمایا کہ مدینہ الرسول کی جانب عراق اور ایران واقع ہے، یعنی کہ یہ اسی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر سے دجال نکلے گا، تو وہ کہ اس طرف پڑتا ہے عراق اور ایران، ایسے ہے، جو کہ میری بہنوں حدیث سے ہمیں صحیح حدیث سے ملتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر 294 2942۔ اب میری بہنوں دیکھتے ہیں ابھی ابو دجال کے آنے سے پہلے کیا کیا حالات پیش آئیں گے، لیکن کیونکہ آج ہمارا وقت تکمیل ہو چکا ہے تو آئیے ہم اتنا ضرور جان لیں گے کہ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے ہمیں کون کون سی دعاؤں کا اور طریقوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو میری بہنوں، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو جب تشہد میں بیٹھتے، آخری تشہد جس میں سلام پھیرا جاتا ہے، 2 رکعت رہو، 3 رکعت رہو، 4 رکعت رہو نماز، یا وتر کی طاق 1 رکعت کیوں نہ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری تشہد میں تشریف فرما ہوتے، بیٹھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری دینی بہنوں کہ اتحیات پڑھنے کے بعد اپنے یعنی کہ درود ابراہیم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا ومماتی ومن فتنۃ المسیح الدجال ومن فتنۃ القبر ومن فتنۃ جہنم۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ اس دعا کو پڑھیں۔ اس دعا میں کچھ الفاظ کی زیادتی بھی ہے، آگے من الماسمی والمغرمی کہہ کے، اور وہ بھی حدیث حسن ہے دعا فتنہ دجال سے بچنے کی، لیکن یہ چھوٹی دعا ہے جس میں صرف خاص باتیں دی گئی ہیں۔ ایک فتنہ خبر اور جہنم، دوسرا فتنہ زندگی اور موت، تیسرا فتنہ مسیح دجال۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں نماز میں، اتحیات کے بعد درود پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ جو ہے اللہم انی ظلمت نہیں پڑھنا، بلکہ اللہم انی ظلمت سے پہلے یہ دعا پڑھیں، دعائے معصورہ میں یہ پڑھنے کے بعد اللہم انی ظلمت پڑھیے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا نماز کے اندر
اب دوسرا ہوگا نماز کے باہر. تو میری بہنوں نماز کے باہر یعنی ہم روزانہ اپنے گھروں میں سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت فرمائیں گے کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے. تو اسی لیے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں ہمیشہ پڑھیے، روزانہ پڑھیے. سورہ کہف پورے کا پورا تو جمعہ کے دن پڑھتے، لیکن پہلے والی 10 آیتیں ضرور پڑھیے، یہ فتنے سے بچاتی ہیں. تو لہٰذا یہ وہ عمل ہے. اسی کے ساتھ میری بہنوں توحید، 5 وقتہ نماز کی پابندی ہے نا. ایسا نہیں کہ صرف ان دعاؤں کو کر رہے ہیں نمازوں کو چھوڑ دیے، بلکہ نمازوں کی پابندی وقت پر. اور پھر کیا رہے گا، ہمارے ایمان ہوگا نا آزمائش میں، اسی لیے ایمان پر ثابت قدمی، پختگی. تو لہٰذا ہم کو کیا کرنا ہے، روزمرہ کے اذکار کی بھی پابندی کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان فتنوں کے اگر ظاہر ہو جائے بھی تو الحمدللہ اللہ اپنی رحمت کے صدقے جو علم کی دولت سے نوازا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس علم ہی کو ذریعہ بنا کر ہماری حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے تو اسی کے ساتھ اپنے میں عنوان کو تکمیل کروں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ رحمان الرحیم انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر کی تلاش کا اجر عطا فرمائے. اللہم انک عفون، اللہم انک عفون کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفون کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا رحیم یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں عبادتوں کو قبول فرمائے، اس کی کمی پیشی کو اپنی رحمت کے صدقے پورا فرمائے، مغفرت فرمائے اس کی زیادتی کو، اور اس کے جو صحیح ہے اس پر ہم کو بھی قائم رہنے اور سمجھ کر عمل کرنے والے بنائے، اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق دے. اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. ہم کو سب سے بڑی نعمت ماہ رمضان کی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ وہ رات کی تلاش میں ہم جو آپ سے آپ کی رضا جوئی کے لیے عبادتیں کر کر جستجو میں ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو لیلۃ القدر کی سعادت نصیب فرمانا. رب العالمین ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے. اور آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس محفل کو برقرار رکھے، اختتام تک ہم سنیں. تو انشاءاللہ میری بہنوں یہاں سے آگے کی سیرت دجال انشاءاللہ تعالیٰ اور باقی کے جو خاص باتیں ہیں کہ وہ کب نکلے گا، کس کے زمانے میں نکلے گا، اور پھر اس کا خاتمہ کیسے کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، یہ تمام کہاں کریں گے، ہم یہ سب سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. الحمدللہ، جزاک اللہ خیراً کثیرہ آپ سبھی کا، اور اہل مسجد کا بھی اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، ان کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، اور آپ سب کے بھی اللہ وقت میں برکت دے، اور جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم تمام کو علم الیقین عطا فرمائے. چلیے تو ماشاءاللہ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو تکمیل کروں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.